بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب لا يسمي الرجل أباه ولا يجلس قبله ولا يمشي أمامه. محترم حاضرین، امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر باب قائم کیا ہے لا يسمي الرجل أباه، انسان اپنے والد کا نام نہ لے، ولا يجلس قبله، نہ اس سے پہلے بیٹھے اور نہ ان کے آگے چلے، ولا یمشی امامہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس باب کے ذریعے سے والدین کے ساتھ کمال ادب کی بعض صورتوں کو ذکر فرما رہے ہیں۔ ایک انسان جو اپنے والدین کو ان کے نام سے پکارتا ہے یا کسی ایسے لقب سے پکارتا ہے جو انہیں ناپسندیدہ ہے، تو ایسا انسان والدین کا ادب کرنے والا نہیں ہے۔ مجلس میں انسان اس سے پہلے بیٹھتا ہے، یہ خلاف ادب ہے۔ راستے میں ان کے آگے چلتا ہے، یہ سوء ادب کے اندر شامل ہے۔ ہمیں اور آپ کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ آپ رحمہ اللہ نے یہاں پر جو روایت ذکر فرمائی ہے، ان ابا ہریرہ ابصر رجلین فقال لاحدہما ما هذا منك فقال ابی فقال لا تسمه باسمه ولا تمشي امامه ولا تجلس قبله۔ صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دو لوگوں کو دیکھا اور آپ نے ان میں سے ایک سے کہا، لڑکے سے کہا، ما هذا منك، کہ تمہارا آپس میں کیا رشتہ ہے، قرابت داری کیا ہے؟ فقال ابی، اس نے کہا کہ یہ میرے والد محترم ہیں۔ فقال لا تسمه باسمه، کہا ایسا ہے اگر تمہارے والد ہیں یہ تو میں تمہیں کچھ باتیں ان کے تعلق سے بتلانا چاہتا ہوں جو ادب سے تعلق رکھتی ہیں۔ پہلی بات جو بتلائی لا تسمه باسمه، یہ ادب کے خلاف ہے کہ والدین کو ان کے نام سے پکارا جائے یا والدین کو، والد کو، والدہ کو ایسے لقب سے ملقب کیا جائے، ایسے الفاظ کے ذریعے سے ندا دی جائے جو انہیں ناپسند ہوں، یہ بھی سوء ادب ہے، ادب کے خلاف ہے۔ ہاں اگر واقعی ضرورت ہے تو نام لیا جا سکتا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں روایت الابناء عن الآباء، بیٹوں نے اپنے والدین سے روایتیں کی ہیں اور وہاں پر انہوں نے نام لیا ہے، تو اگر کوئی اضطراری صورت ہے، کوئی واقعی ضرورت ہے تو نام لے سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ نام نہ لیا جائے، ابو جان، امی جان، اسی طرح سے کنیت وغیرہ سے انہیں خطاب کیا جائے، مخاطب کیا جائے۔ دوسری بات آپ نے فرمائی ولا تمشی امامہ، ان کے آگے نہ چلو، ان کے آگے چلنا بغیر کسی ضرورت کے، ان کے آگے چلنا، دوڑ دوڑ کر چلنا، یہ ادب کے خلاف ہے۔ لیکن اگر ضرورت ہو، والدین ضعیف ہیں، راستہ تاریک ہے، اب اگر وہ آگے چلتے ہیں تو ممکن ہے کسی خطرے کے اندر گرفتار ہو جائیں، ایسی صورت میں آپ کو آگے چلنا ہے۔ والدین آپ کے ساتھ ہیں لیکن راستہ والدین کے علم میں نہیں ہے، وہ آگے جائیں گے تو انہیں پریشانی ہو سکتی ہے۔ آپ معلم ہیں، آپ کو راستے کا علم ہے، تو ایسی صورت میں آپ کو آگے چلنا چاہیے۔ راستے میں گڑھے موجود ہیں، راستہ پرخطر ہے، کانٹوں بھرا ہے، یا اس طرح کی چیزیں اگر درپیش ہے تو آپ کو آگے چلنا چاہیے، یہ چیز مستحسن ہے، لیکن بغیر کسی ضرورت کے ان کے آگے چلنا اس سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے۔ ولا تجلس قبلہ، تیسری بات فرمائی، کہا تیسری بات ولا تجلس قبلہ، مجلس میں ان کے بیٹھنے سے پہلے بیٹھنا یہ منع ہے، خصوصاً جب والدین ضعیف ہوں، ان کو بیٹھنے کے لیے سہارے کی ضرورت ہو۔ عام طور سے نوجوانوں کو تو ہر مجلس میں جگہ مل جاتی ہے، لیکن والدین کو پریشانی ہوتی ہے۔ آپ اگر کسی پروگرامز میں جاتے ہیں، والد بھی ساتھ ہیں، والدین ساتھ ہیں، کرسیاں کم ہیں، بڑی مشکل سے آپ کو کرسی ہاتھ لگی ہے، تو آپ پہلے والدین کو بٹھائیں، اس کے بعد آپ اپنے لیے جگہ تلاش کریں۔ آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، سیارے میں جا رہے ہیں، والدین موجود ہیں، ادب کا تقاضا ہے، کوئی مانع اگر موجود نہ ہو تو انہیں آگے بٹھایا جائے۔ ابو غسان الضبی کہتے ہیں انه خرج يمشي بظهر الحرہ، یہ ظہر الحرہ میں پیدل چل رہے تھے، ابوہ خلفہ، ان کے والد ان کے پیچھے تھے۔ فلحقه ابو ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ فقال من هذا الذي يمشي خلفك، کہا یہ تمہارے پیچھے جو چل رہے ہیں کون ہیں؟ قال ابی، کہا میرے والد ہیں۔ قال اخطأت الحق ولم توافق السنہ، کہا آپ نے حق میں خطا کی ہے، آپ کا یہ طریقہ درست نہیں ہے، سنت کے مطابق بھی نہیں ہے۔ والدین کا جو ادب ہے، جو احترام ہے، جو ان کو اولیت اور ان کو جو فوقیت حاصل ہے، آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ کہا لا تمشی بین یدی ابی، اپنے والد کے آگے ان کے سامنے نہ چلو، ولکن امشی عن یمینہ او خلفہ، لیکن ان کے دائیں یا پیچھے چلو۔ ولا تدع احدا یقطع بینک وبینہ، اور کہا کہ اتنا پیچھے بھی مت چلو کہ تمہارے اور تمہارے والدین کے درمیان کوئی قاطع آ جائے، کوئی تیسرا بندہ آ جائے جو آپ اور آپ کے والدین کے درمیان رابطہ منقطع کر دے۔ ولا تأخذ عرقا نظر الیہ ابوک فلعلہ قد اشتہاہ، کہا کہ اگر آپ کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، کوئی بوٹی وغیرہ موجود ہے اور آپ کے والد اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو آپ اس کو مت کھائیں، اس کو مت لیں، ممکن ہے کہ وہ آپ کے والد کی مرغوب اور پسندیدہ غذا میں سے ہو۔ ولا تنظر الی ابیک شذرا، اپنے
اپنے والد کو ترچھی نگاہوں سے نہ دیکھیں، ولا تقعد حتى يقعد ولا تنم حتى ينام، اور والد کے بیٹھنے سے پہلے نہ بیٹھیں اور اسی طرح سے ان کے سونے سے پہلے نہ سوئیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بغیر کسی ضرورت کے والد کا نام لینا، ان کے آگے چلنا، ان سے پہلے مجلس میں بیٹھنا، یہ ان کی بے ادبی ہے، یہ سوء ادب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو انہیں مرتبہ دیا ہے، جو انہیں فوقیت دی ہے، جو ان کا مقام اللہ نے بلند کیا ہے، یہ اس کے خلاف ہے۔ ان ساری چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔